بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کے ہمارے سبق میں قرآن کریم کی دو صورتیں جو ہیں اس پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ایک سورہ یونس ہے اور دوسری سورہ ہود ہے۔ ہم اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عنایت فرما دے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی سورہ یونس ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون هذا شيء قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ سورہ یونس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے ترغیب الی الایمان، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ترہیب عن الکفر والعصیان والبغی، کفر سے خوف زدہ کیا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت سے دور رہنے کے لیے یہاں تنبیہ کی گئی ہے۔ اور ایمان کا جو لفظ ہے اس صورت میں کوئی قریب 27 بار استعمال کیا گیا ہے تاکہ ایمان کی طرف ہماری رغبت ہو، اور کفر سے مختلف اندازوں میں طریقوں سے ڈرایا گیا ہے، جو تقریباً 16 سے زیادہ بار مختلف انداز میں ذکر کر کے کہا ہے کہ کفر سے بچو، دور رہو، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ یہ بنیادی موضوع جس آیت میں اٹھایا گیا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی 9ویں آیت ہے۔ پہلے بھی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور وحی پر بات کی گئی ہے، لیکن یہ بنیادی موضوع جہاں سے گفتگو شروع کی گئی ہے، ایمان اور ایمان کی بنیاد پر لوگوں کی نجات اور کفر کی بنیاد پر لوگوں کی بربادی، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور بڑا عجیب ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور بیان کیا گیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اپنے اس ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ کے ذریعے سے دیتے ہیں، ان کے لیے سب سے ضروری بات اور سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت پر قائم رہیں، یا انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ ہدایت کیسے نصیب ہوگی، اس ہدایت کا معیار کیا ہے، ہدایت کی کسوٹی کیا ہے، کون سی وہ بنیادی خوبی ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ ہدایت پر رہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں یا سب سے زیادہ ہمیں جس دعا کو فرضاً مانگنے کا حکم دیا گیا وہ دعائے ہدایت ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی سزا ہدایت سے محروم ہو جانا ہے۔ اس لیے بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ایک ایک رکعت میں پڑھو، دن میں 100 بار اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی اور دعا نہیں ہے جس کا فرضاً ہمیں حکم دیا گیا ہوتی ہے یہ ہدایت کی دعا، کیونکہ ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے اگر یہ نصیب ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہیں، اور اگر یہ نصیب نہ ہوئی تو پھر اس کا امکان ہے کہ انسان کا ممکن ہے دینی سٹیٹس بہت اچھا ہو، لوگ دیکھتے ہوں کہ بڑا صاحب ایمان ہے، بہت کچھ اس کا، یعنی اس کی جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے وہ اہل ایمان والی ہے، لیکن اندر ہدایت کا چراغ نہیں جل رہا، وہ گل ہو گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ساری زندگی کی کاوشیں ایک لمحے میں برباد کر دی جائیں گی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے 3 پارے میں، عاملۃ ناصبہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری زندگی جو تھی وہ عمل سے معمور تھی، عمل سے بھری ہوئی تھی، لیکن
وہ عمل جس روشنی میں کیا جانا تھا یا جس چراغ کا جلنا اس عمل کے نتیجے میں ضروری تھا، وہ ایمان کا چراغ تھا، وہ ہدایت کا چراغ تھا، وہ روشن نہیں ہو پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عملی حالت یہ ہے کہ اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان ایک بار کلمہ بھی پڑھ لیا، عمل صالح پر بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شمع نہیں جلی جو اندر، جس کو قرآن نے کہا نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ انہوں نے سمجھ کیا لیا ہے وہ اللہ کے اس نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ جب نور ہدایت جلتا ہے تو پھونکوں سے نہیں بجھتا، اس کو کائنات کا کوئی طوفان نہیں بجھا سکتا، حتیٰ کہ جان تو چلی جاتی ہے لیکن ہدایت کا وہ چراغ کبھی گل نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس ہدایت اس کو بجھا سکے، کیونکہ اللہ نے جب ارادہ کر لیا کہ انہیں ہدایت دینی ہے تو پھر اللہ دے کے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں بہت واضح کر دیا گیا اور اس صورت میں مثالیں دی گئی، اور سب سے بڑی مثال وہ ہے جو صورت قوم یونس کی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کی ظاہری زندگی کیا ہے کہ عمل صالح سے ان کی زندگی مزین ہے۔ اب دو ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ اب اس کے معیار یہ ہے کہ یہ شخص صاحب ہدایت ہے کیونکہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، یہ شخص صاحب ہدایت ہے، نفل بہت پڑھتا ہے، یہ شخص صاحب ہدایت ہے کہ اس نے صدقہ بہت کیا ہے، اس بار اس نے بہت بڑے بڑے دسترخوان لگا رکھے ہیں، بڑی بڑی دور دور تک دسترخوان لگا رکھے ہیں، سارا سال لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا یہ اعمال صالح جو ہیں کیا اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے؟ فرمایا اگر ایمان کا چراغ پوری طرح روشن نہیں ہوا تو یہ اعمال صالح بھی اس کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رب العزت ان کو ہدایت ان کے ایمان کی بنیاد پر دیں گے، اعمال صالح کی بنیاد پر نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ دراصل ایمان کے درخت کا پھل ہے۔ آپ نے کبھی ایسی کھجور دیکھی ہے کہ جس کھجور کو پوئن نہ اس کو پون کرتے ہیں نا، اس کو ایک کھجور کے ساتھ دوسری کھجور کی ٹہنی لگا کے، ایسی کھجور جو پیون سے محروم رہ جائے، آپ کو پتہ ہے اس کھجور کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی۔ اس طرح بعض حکماء نے ہمیں کہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے لیکن اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی شرعی تعلق قائم نہیں ہوا تو بچہ تو پیدا ہونے کا امکان ہے میڈیکلی، لیکن اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہوں گی۔ اس طرح میں نے خود ایسی کھجوریں کھائی ہیں ہمارے شہر میں، آپ کو پتہ ہے آج کل جو نئے ٹاؤن بناتے ہیں نا، وہ خوبصورتی لیے کھجوریں لگاتے ہیں، تو وہاں گوشے لگے ہوئے تو میں نے اتارے، اس میں گٹھلی نہیں تھی نہ مٹھاس تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ جو ہیں ان اعمال صالحہ میں مٹھاس اور گٹھلی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دفع ہی کوئی نہیں، کھائے گا کون اسے؟ نہ کھجور میں مٹھاس بھی نہ ہو اور وہ صحیح طرح پکی بھی نہ ہو اس گٹھلی کی بنیاد پر، تو بالکل بے اثر رہتی ہے۔ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اصل میں ہدایت کا چراغ جو جلتا ہے وہ ایمان کے تیل سے جلتا ہے۔ اگر ایمان کا تیل موجود ہوا اعمال صالحہ کے ساتھ تو پھر یہ عمل صالح جو ہے یہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ فرمایا یہ چراغ جل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسے گھروں میں چلا جائے گا جن گھروں کے اندر سے نہریں اور چشمے گزرتے ہوں گے، اور وہ گھر کون سے؟ جنات النعیم، وہ اللہ کی نعمتوں والی گھر ہے، اور اس جنت نعیم کی ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی صدا ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اس کی ایک ہی ندا ہوگی، ہر طرف اللہ کی پاکیزگی کے ترانے ہوں گے، اور جو کوئی یہ صاحب جنت ایک جگہ سے گزرے گا تو اس کو سلامتی اور سلام 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 کہہ کے خوش آمدید کہا جائے گا۔ دو باتیں، یا تو اللہ اس کی وجہ جنت کو دیکھ کر دو ہی باتیں مجھے نکلیں گی، وہ لوگ جنہیں مل گئی وہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور اللہ کی تسبیحات اور اللہ رب العزت نے جو انہیں عزت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اہل جنت میں جو جنت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی فرشتے اور اللہ کی جانب سے ان کو ایک ہی تحفہ ملے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ فرشتوں کی سلام ہو، جہاں سے گزرے گا تم پر سلام دیا ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، آج صبر کا تمہیں اجر مل گیا، سلام قولا من رب الرحیم، حتیٰ کہ سورہ یاسین میں کہا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ اللہ سلام کیا بھیجے گا؟ اللہ باقاعدہ سلام کریں گے، تم نے دنیا میں صبر کیا، تمہارے ایمان کے چراغ جلتا رہا، تم نے اسے گل نہ ہونے دیا، بہت بڑے بڑے طوفان آئے، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، لیکن تم اس کے ساتھ کھڑے رہے، آج اللہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ اور پھر ساتھ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری آواز یہ ہوگی جب دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سلام کہہ رہے تو کہیں گے میرے خدایا
الحمدللہ رب العالمین. اصل میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے شکر کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہماری کوئی کاوش نہیں ہے. ہم نے کیا کیا اپنی زندگیوں میں؟ اگر یہ آپ کی حمد و ثنا نہ ہوتی اور آپ کا شکریہ ادا نہ ہوتا اور آپ کی نعمتوں کا ہم دنیا میں احساس نہ کرتے تو آج دوبارہ ان نعمتوں سے مزہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا. تو بندہ اصل میں وہ ہے جس کو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے. اگر یہ احساس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان بیکار رہتا ہے. لہذا صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال صالحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. یہ آپ دیکھیں نا، اس کی اگر موٹی موٹی تفصیل بیان، 5 وقتہ نماز، سال کی ایک بار زکوٰۃ، سال کے ایک روزے، اعمال صالحہ ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے، اب ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میں بھی لوں اور آپ بھی لیں. ہم جب مسجد میں نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر مسجد سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے؟ اللہ اکبر. میرا مشاہدہ یہ ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر ایک کام کیا اپنے ہاں. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نمازی سب سے زیادہ جس چیز کو مسجد میں آ کے دیکھتے ہیں، مسجد میں لگی ہوئی گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہوتا نا. اور آپ کو پتا ہے امام پر سب سے زیادہ تان اس بات پر کیا جاتا ہے کہ آپ نے وقت زیادہ لگا دیا. امام بیچارہ بھی اپنی گھڑی فوراً مسجد گھڑی کو دیکھتا ہے کہ ٹائم پورا لگا ہے کہ نہیں، میں ڈیوٹی ادا کر پایا ہوں کہ نہیں پڑھ پایا. اللہ اکبر. یہ میرے پیچھے میرے خدا جو کھڑے ہیں، جن کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہی ہے نا. ذرا میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں. یہ پیچھے میرے جو مالک کھڑے ہیں، جن کی رضا کے لیے میں نماز پڑھا رہا ہوں، یہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بھائی نماز کس طریقے سے یہ 10 12 سے 14 15 منٹ پہ چلی گئی ہے؟ اور اگر یہ ناراض ہو جائیں تو کیا ان کی ناراضگی میرے لیے اہم ہوگی کہ اللہ کی رضا میرے لیے اہم ہوگی؟ اس لیے امام ملازم نہیں ہوتا، امام قائد ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں کہ یہ جو مسلح ہے، اس مسلح کا امام جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، شہباز شریف ہو، اور پیچھے سارے ہم مقتدی ہوں. ایک فرض کر لیں، ایسا ہونے والا تو نہیں ہے، فرض کر لیں آپ. تو جب وہ نماز پھیر گا تو بولیں گے پیچھے سارے کھڑے ہو گئے؟ ہم بولتے کیوں ہیں؟ ہم اسے اپنا ملازم سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا یہ مسلح محمد کریم کا، اس کے بعد ابو بکر کا، اس کے بعد عمر کا، پھر اس کے بعد عثمان کا، علی کا، سیدنا معاویہ کا اور امیر المومنین کا، یہ صحابہ جو والی ہوتے تھے ان کا مسلح ہے. ان کے سامنے کون بولتا؟ تو وہاں تو سعادتوں کا سفر ہی ہوتا تھا. پیچھے کھڑے ہو کہتے کاش آج میرا امام نماز ذرا تھوڑی اور لمبی کر دے تاکہ سعادت کا یہ سفر اور دبا ہو جائے. اللہ. میں نے آپ کو جو بتایا پیچھے وہ 1.25 پارے کی سورت جو ہے، 1.25 پارے سے بھی زیادہ، الف لام میم صاد، اللہ کے رسول نے مغرب میں پڑھی تھی نا. اس کے بعد صحابہ نے کیا کہا ہوگا بتائیں؟ 1.25 پارے کی صورت ہے، اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں پڑھی، صحابہ نے سلام پھیرتے ہی کیا کہا ہوگا؟ وہ پٹاخے دکھا رہے ہوں گے، آیت تکات تاجے پٹاخے نکال رہے ہوں گے، اپنی پیٹیاں سیدھی کر رہے ہوں گے سارے. اللہ اکبر. صحابہ کس قدر خوش نصیب ہوں گے. انہوں نے کہا آج سعادت کی اخیر ہوگی کہ محمد کریم کے سپیچ سننے کی پوری سورہ اعراف ملی. یہ تو اللہ کے رسول صرف تہجد میں سعادت دیتے ہیں، تہجد میں آپ تنہا پڑھتے ہیں، کسی کو نصیب نہیں ہوتی. آج تو ہمیں بالکل لائیو نصیب ہوگی، اللہ کے رسول کے پیچھے ہم نے پوری سورت سنی. صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا جی، تو تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ. اللہ کے رسول تو پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہوں گے. ہر آیت پہ رکنا، اللہ سے معافی مانگنی، آگے جو تقریباً 1.5 گھنٹہ، گھنٹہ ڈیڑھ تو لگی ہوگا نا کم از کم. تو عشاء کا ٹائم تو ہو گیا ہوگا، یا کہاں بات پہنچی ہوگی؟ تو آپ سوچیں کیا ہوتا ہے. نماز کیا ہے؟ اصل میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اس لیے یادیم ہماری نمازیں کیوں نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اصل میں ایک جو ہے نا وہ ایک ظاہری پریکٹس کا نام ہے. نماز اصل میں روح پر کھڑی نہیں ہوئی، روح پر نماز کھڑی نہیں ہوئی. اس لیے جو ہے آپ کو پتا ہے یوں ہی نماز ہوتی ہے نا، ایک طوفان مسجد میں برپا ہوتا ہے، امام کے پیچھے سے لوگ بھاگتے ہیں اور امام بیچارہ مڑتے مڑتے آدھی مسجد خالی ہو چکی ہوتی ہے. اگر کسی مسجد میں دعا ہوتی ہے نا، بعض مسجد میں آپ کو پتا ہے نماز کے فوراً بعد دعا ہوتی ہے، تو وہ بمشکل اس دعا کا رکتے ہیں، یا دعا ختم ہوتی مسجد خالی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہدیم ربہم بایمانہم، ہدایت صرف عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گی، اس عمل کی بنیاد پر جس کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے. وہ ایمان جو ہے نا پھر انسان کو آدھی رات بھی کھڑا کرتا ہے تو لطف کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. سکون، اطمینان، سعادت، آنسوں کی جھڑیاں، اللہ کے ہم کلام ہونے کی سعادت اور اللہ سے گفتگو حاصل ہونے کی سعادت، بس انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور یہ اسے حاصل ہوتی رہتی ہے.
تو ایمان، اب ایمان کی دو شکلیں ہیں. ایک ایمان کی شکل ہے کہ جو ہم بن دیکھے مان لیں، اور ایک ایمان کی شکل ہے کہ دیکھ کے مانیں. اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ، مجھے مان لو، میرے عذاب ہیں پوری تباہیوں کے ساتھ، ان کو تسلیم کر لو. میری جہنم ہے، اس جہنم کو اس کے ساری ہولناکیوں اور آفتوں کے ساتھ مان لو. میری جنت ہے، اس کو ساری نعمتوں کے ساتھ تسلیم کر لو. میرا کوڑا ہے عذاب کا کسی پر برس سکتا ہے، اس کو تسلیم کر لو بن دیکھے. یہ ہے ایمان بالغیب. اسی شخص کو نفع ہوگا دنیا میں جس نے ایمان بالغیب کیا. جس نے دوسرا ہے ایمان بالشہادہ، دیکھ کر ماننا. جس نے دیکھ کر مانا اس کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا. جس نے بن دیکھے مانا اس کو اس کا ایمان نفع دے گا. جس نے دیکھ کر مانا اس کو ایمان نفع نہیں دے گا. اسی کی دو صورتیں بیان کی، ایک قوم یونس اور ایک فرعون کا واقعہ. یہ اس صورت کا پیک ہے. اللہ رب القرآن فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہاں سے یہ دو آیتیں، باقی آیتیں گفتگو کرتے لیکن اس پر کر لیں پہلے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا. فاتبعهم فرعون وجنود، اس کے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا. بغین، سرکشی کے ساتھ اور دشمنی سے کے جذبے سے لبریز. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ درمیان میں پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جس پانی کو سڑکیں بنایا تھا، راستے بنائے تھے، شاہراہیں بنائی تھی، اللہ نے اس پانی کو پھر پانی بنا دیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گیا تو اس وقت اس نے وہ سارا منظر دیکھ لیا جس کی طرف موسیٰ روز کہہ رہے تھے مان لو مان لو مان لو مان لو. دیکھا جب اسرائیل اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی نس نس سے جان نکال کے اس کو ڈبو ڈبو کے اس کو مار رہے تھے، اس کو ایسا یہ ہے بادشاہی. نہیں، میں نہیں ہوں جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، یہ تو رب تو یہ تو اللہ نہیں آئے سامنے، ابھی اللہ کی فوج آئی ہے. اسرائیل آئے ہیں موت اس کی جان نکالنے، جبرائیل موجود ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، ابھی تو وہ آئے ہیں. جب اس نے دیکھ لیا اس نے فوراً اعلان کیا آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں. وانا من المسلمین، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا فرمانبردار ہوں. اللہ نے کہا الآن، اب جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اس سے مطالبہ غیب کا تھا. اللہ کے نبی آئے تھے، تمہیں بتا رہے تھے، نشانیاں لے کے آئے تھے، بڑے بڑے معجزے لے کے آئے تھے، تم نے مذاق اڑایا. تو یہ سمجھتا ہے کہ پکڑا جائے گا. نہیں، تو تیری چلے گی نہیں. الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تھی، وکنت من المفسدین، اور دنیا میں فساد مچا دیا تھا تو نے. اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں ہم ایک اور عذاب دیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو بھی دوسروں کے لیے عبرت کے سامان بنا دیں گے. اب اس بدن کو مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، یہ عبرت بنے گی جو کہتا تھا میں رب ہوں. اللہ کہ دیکھ لو پڑا ہے رب. یہ کیا ایمان ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان بالشہادہ، کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں تب مانوں گا جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا. اس وقت ایمان تو فرعون بھی لایا تھا لیکن نفع نہیں ہوا اس کا. جبکہ دوسرا ایمان یہ ہے کہ ایمان بالغیب، وہ کس کو حاصل ہوا؟ فلولا کانت، یہ صرف یونس علیہ السلام کا صرف اس ایک آیت میں تذکرہ ہے. پوری صورت میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے. اس کا نام بھی سورہ یونس ہے اس ایک آیت کی وجہ سے. باقی تفصیلی موضوع جو آیا ہے وہ سورۃ صافات میں آیا ہے 23ویں پارے میں. اس ایک یہ اصل میں خلاصہ ہے کہ اصل مسئلہ ایمان کا ہے. انہوں نے کیا جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ گئے اور آسمان بھی رنگ بدل رہے ہو، انہوں نے کہا نبی کا چلے جانا یہ اللہ کے کوڑے برسنے کی دلیل ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اس کائنات میں اللہ رب العزت کے عذاب، کسی بستی کو اللہ کے عذاب آنے سے پہلے ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے، کہ جب نبی نکل گیا ان کو احساس ہو گیا مسئلہ بڑا ہو گیا. لما آمنوا، انہوں نے کیا کیا؟ سارے باہر نکلے. انہوں نے کہا ہم سے بڑی غلطی ہوگی، اللہ سے اجتماعی طور پر توبہ کی. آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ کر وہ اللہ رب العزت کے غصے کو بانپ گئے. فرعون تو نہیں بانپا تھا نا. فرعون
یہ بحر احمر ہے جس کو ہم خلیج عقبہ کہتے ہیں، اس کو پار کر رہے ہیں، وہ پاگل تھا، اس کو اپنی قوت پہ اتنا ناز تھا کہ احساس ہی نہ ہوا کہ یہ سمندر میں کیسے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی اگر اس میں تھوڑا سا بھی شعور ہوتا تو ٹھہر جاتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کوئی پہلی دفعہ سمندر کو دیکھ رہا تھا، وہ پیچھے 2-3 ہزار سال سے وہاں حکومت کر رہے تھے، ان کا پورا خاندان، ان کی لیگیسی ہے، لیگیسی پوری ایک ان کا مسئلہ ہے کہ یہ خاندان ہے جنہوں نے فرعونہ نے وہاں حکومت کی ہے، لیکن اس کی عقل پہ گھوڑا گھاس کرنے گئی ہوئی تھی کہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ پانی رکا ہوا اور یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، اس نے اثر نہیں دیا۔ ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نکل گئے، آسمان کے رنگ بدل رہے، او اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ انہوں نے سنا تھا قوم عاد پر بھی آیا، قوم ثمود پر بھی آیا، فرعون کو بھی اللہ نے برباد کیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہمارا وقت آ گیا، فوراً آئے میدان میں اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پلٹ گئے۔ تو یہ ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آفتوں، اللہ کی مصیبتوں، اللہ کے عذابوں کے مشاہدے سے پہلے مان لو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہمارا ایمان نفع مند ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے ایمان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کون سا چاہیے؟ ایمان بالغیب، یعنی اللہ رب العزت کو بن دیکھے ایسے مان لینا جس طرح دیکھا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بن دیکھے اس طرح تسلیم کر لینا جس طرح دیکھا ہے، اللہ کے عذابوں کو اللہ اس کے رسول کے کہنے پر اس طرح مان لینا کہ جس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گیا نا جب موت کے مسئلے میں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا موت کا کیا کیس کیا ہے سارا موت کا، کس طرح مردے زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فوراً پوچھا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے، ابراہیم کا ایمان نہیں تھا تو کس کا ایمان؟ فرمایا اولم تؤمن، قال بلا، کیوں نہیں، ایمان کی سر پہ تو کھڑا ہوں یہاں، تو پھر مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے دل چاہ رہا ہے کہ وہ چیز جو آپ نے کل کرنی آنکھوں سے دیکھ لو، اطمینان چاہ رہا ہو، ورنہ ایمان ابراہیم سے بڑا کس کا ایمان ہو سکتا ہے، جس کے ایمان کی بنیاد انہیں پورے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، اس سے امام الانبیاء ان کو بنا دیا گیا، اس کے بعد سارے نبی ان کے اولاد سے آئے، جد الانبیاء بن گئے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ کہ جو ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آ رہا۔ آج اگر ایمان بالغیب ہم نے دل کی آنکھ سے بالکل اس طرح دیکھ لیا، میں کل ہم جا رہے تھے، ہم توحید کی جب بات بیان کی تھی نا، اننا لا یغفر ان یشرک بہ، 2-3 دن پہلے، کہ یہ تقابل اللہ کا کیا ہے، وہ ہم نے آیت بیان کی تھی سورۃ کسی ونت فی السماء۔ تو میں جا رہا تھا تو راستے میں میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا قرآن میں آیا نا وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت دن اللہ تشریف لائیں گے، والملک صفا صفا، اور سارے فرشتے جو ہیں وہ صف در صف کھڑے ہوں گے، یہ سارے فرشتے اپنی اصلی شکل میں ہوں گے، جبرائیل میکائیل۔ مجھے یہ بتائیں میرا وجود یہ کہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا وجود 7 فٹ کا ہو جائے گا، چلو بہت بڑا بندہ بھی ہو تو وہ جبرائیل، میں ابھی اللہ پاک کی طرف تو جا ہی نہیں رہا، اللہ پاک کی طاقت کیا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس ایک بال کی طرح اللہ اچھالیں گے اس کو، زمین و آسمان سب لپٹ جائیں گے، یوم نطوی السماء کطی، اس طرح لپیٹیں گے، ورق کو نہیں لپیٹا جاتا، ایک ورق آپ پکڑے، یہ ہے نا جی قرآن نے کیا بیان، یہ ہے ورق، یہ پکڑا یہ لپیٹ لیا گیا، قطعی سجل للکتب۔ اب یہ حدیث میں بال ہے، اللہ اس طرح اچھالے، پھر کہیں گے بتاؤ بادشاہ کون ہے، اللہ رب العزت کی طاقت یہ ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 200 پر ہیں، 2 کھول دیں تو مشرق اور مغرب ساری ڈھانپ لیں، اگر جبرائیل ہی کھڑے ہو جائیں سامنے تو میں کیا ہوں 6-5 فٹ کا، 6 فٹ کا میری ویلیو کیا ہے؟ آپ ذرا اس دن کی کو اب سوچئے کہ جب سارے فرشتے اللہ کے، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا، وہ بھی جن کے بارے میں کہا تھا ان کی اس لو سے لے کر یہ 750 برس کا سفر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ سارے جب آئیں گے اللہ پاک بھی آئیں گے، پھر انسان کیا کریں گے؟ یہ انسان ہمارے مکھیاں، ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں میں نے بتا دی نا تمہیں، اس میرے بتانے پر تسلیم کر لو اگر بچنا ہے تو، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ورنہ پھر فرعون تو مان گیا تھا، وہ اپنے پاس خدا کہتا تھا، آپ کو پتہ نہیں اس کی تہذیب بہت بڑا بادشاہ تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا ایمان کی 2 شکل، یا تو ایمان بالغیب ہے یا ایمان بالشہادہ ہے، کہ آنکھوں کے دیکھنے کے بعد مانو گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ تو ہم سب نے آج نہیں مانے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ موت کے وقت تو سارے ایمان لے آئیں گے نا، لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، موت سے پہلے ایمان لانا ہے، جب کچھ دکھ نہیں رہا،
جب کچھ دکھ نہیں رہا تب ایمان لانا ہے، ورنہ بعد میں تو ایمان سارے لے آتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ رب ایک اعزاز دیتے ہیں، کوئی شخص اگر اللہ پر اس سطح کا ایمان لے آئے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس طرح تسلیم کر لے غیب میں کہ اس کو احساس ہو کہ اللہ ہر وقت حاضر ہے، یہ کہ اللہ کو غیب میں اس طرح تسلیم کر لے کہ اللہ ہر وقت حاضر ہے، تو اس شخص کا ایمان سب سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سامنے وہ کبھی کبھی پردہ کھول بھی دیتے ہیں، اللہ اس کے وہ چیزیں دکھا بھی دیتے ہیں، ان کو اللہ رب، یہ ضروری قانون نہیں ہے، لیکن جب اس کے لیے یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ اس کو کہتے ہیں احسان میں مشاہدہ کا درجہ، کہ اس کو ہر طرف اللہ ہی اللہ دکھتے ہیں، جس چیز کو دیکھا ہے وہ چیز صرف اس کو ایک ہی سفر کرواتی ہے، اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مشاہدہ کا، دوسرا مراقبہ کا درجہ، یہ ایمان، اس سے بڑا ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، انبیاء کے بعد تھوڑے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے مشاہدہ۔ ہم سارے عام لوگ، ہم میں سے بہت بڑے لوگ، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں اللہ معاف فرمائے، ان کو عام طور پر مراقبہ کا درجہ ہوتا ہے، مشاہدہ والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اصل میں ساری ایمان کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایمان بڑھتا 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 اللہ پر یقین ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جو بات کہے مجھے ایسے لگے کہ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو سمجھے۔ ابوبکر صدیق کو یہ حاصل تھا، وہ آگے بات آئے گی اس میں، لیکن ایمان سمجھنے کے لیے صرف بات کر رہا ہوں کہ ہمیں غیب سمجھ آ جائے کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے آپ قصہ بیان کیا، اس نے کہا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ رات کے ایک پہر میں یہاں سے شام گیا تھا، فلسطین، یہ 1600-1700 کلومیٹر ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ فلسطین سے وہ گیا تھا آسمان پر، جنت تک گیا، ساتوں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک چلا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سارا، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سیدنا ابوبکر نے کہا جھوٹ ہے، خوش ہو گیا۔ ابو جہل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا اب میرا بار چل گیا، اس نے کہا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، فرمایا پھر سچ ہے، اگر اس کا قائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ یہ ہے وہ سورہ واللیل اذا یغشی میں کہا ہے نا، یہ ابوبکر کے بارے میں کہا گیا ہے، فلا وہ ان سعیکم لشتی واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کہ جب اس کے پاس یہ پہنچا کہ محمد کریم کی بات، اس نے کہا وہ سچ ہے، انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو، یہ کہ میں تو دن میں کئی بار جبرائیل کے آنے جانے پر یقین رکھتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو روزانہ جبرائیل کے آنے جانے پر کئی بار یقین رکھتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہ سچ ہے، یہ ہے ایمان۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ایسی بات کہ جس کے ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو، لیکن وہ زبان نبوت سے نکل جائے تو وہ سچی ہے، یہ ہے ایمان۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں یہاں ذکر کیا کہ شروع بھی قرآن کریم سے ہوا، اور پھر قرآن کریم کی یہاں کچھ گفتگو کی گئی قرآن کریم پر، وہ ذرا اہم ہے، ہماری زندگی سے قرآن کریم کا تعلق کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں، قرآن کریم اصل میں جو آیا نا آسمان سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، پند نامہ ہے، یہ نصیحت کا مجموعہ ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قرآن پر غور کر کے تم اپنی اصلاح کرو۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دل میں، اصل میں دل میں بہت سے انسان کے بھوچال اٹھتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، نئے نئے خوف پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی فرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تمہارے دل کی جتنی بھی تکلیفیں اور بیماریاں ہیں نا، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن تمہارے وہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ سب سے پہلا کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اسے نصیحت ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 نمازوں میں قرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن اصل میں ہماری روزانہ کی بنیاد پر ٹیوننگ کرتا ہے، اس لیے روزانہ کی 3 نمازیں جاری کی گئی ہیں۔ کیوں جاری کی گئی ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچیں نا، صبح دن کی سری کیوں اور رات کی جاری کیوں ہے؟ ہمارے لیے تو سری جاری برابر ہے نا جی، نہ سری کی سمجھ آتی ہے نہ جہری کی سمجھ آتی ہے۔ قرآن روزانہ اس لیے بلند پڑا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ سن کے قرآن سے نصیحت لیں، قرآن ہمیں چارج کرے۔ اس لیے ہم جب نماز میں سنتے ہیں قرآن، ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آتا، ہمارے لیے تو اس کو پڑھنا نہ پڑھنا کوئی برابر، جس طرح مرضی پڑھ جائے، آواز کا مزہ لے لیتے ہیں، اچھے قاری صاحب وہ تو آواز کا مزہ آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ اس سے بھائی قرآن نصیحت روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک نے جو ہمارے تزکیہ نفس اور ہمارے نفس کی اصلاح کا جو ڈیلی پیکج رکھا ہے، وہ نماز میں قرآن سننا یا قرآن پڑھنا یا تہجد میں قرآن پڑھنا، یہ ہے۔ اور یہ جس کو سمجھ نہیں آتا، ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی بنیادی سمجھے، قرآن نے جو کہا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بھی انشاءاللہ وہاں واضح کریں گے، یہ کم از کم
قرآن سے مجھے نصیحت ملے. قرآن کے عالم نہیں بنتے، یہ نہیں جو قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے وہ عالم بن جائے، یہ وہ ایک الگ دنیا ہے پوری قرآن کا عالم بننا. لیکن قرآن سن کے نصیحت تو لے سکیں. جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہے، میرا تزکیہ تو ہوگا نا. انما وہ پیچھے کیا پڑھا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی تو ایمان بڑھتا ہے. کون سی آیات؟ اچھے قاری کی آواز، وہ آیات جو مجھے کم از کم سمجھ آتی ہیں کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، میرا اتنا بھی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. اور میں بالکل کھلے طور پر آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اس میں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. وہ نہیں جی میں مصروف ہے، میرا مسئلہ ہے، میں بڑا ہو گیا، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. جو مجھے بیان کرے گا وہ سب ادھر لنگ ہے. ادھر لنگ کہتے ہیں ایسا ادھر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس لیے کم از کم اتنی عربی مسلمان پر جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک کو تو سمجھ لینا. اللہ پاک کی نماز کو، قرآن کو، یہ کوئی عالم بننا نہیں ہے بھی مجھے عربی آ جائے گی میں عالم بن جاؤں گا. نہیں بھائی، یہ کم از کم میری ضرورت ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر میری ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے. اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد اگلا مسئلہ ہوتا ہے انسان پر کا سب سے اہم حصہ وہ دل ہے. دل میں پوری دنیا کی محبتیں ہیں، سارے مسائل اس کے اصل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا حاکم ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی ٹھیک ہے، یہ خراب ہو جائے تو ساری زندگی خراب ہے. دل کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے. تیسری کی ہمیں کسی کی ضرورت ہے، شروع میں ہم نے کیا پڑھا ہے اسی کو یہاں دوبارہ دہرایا گیا ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تمہیں تمہارے ایمان کی بقدر ہدایت دے گا. فرمایا قرآن سے جڑ جاؤ، ہدایت بھی مل جائے گی. وہ قرآن تمہارا ایمان بنا دے گا، ایمان سے ہدایت مل جائے گی. ہدن، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت، سراپا ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے. تم قرآن سے جڑ جاؤ وہ تمہارا ہدایت مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. ورحمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے خصوصی اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے نا اس کو اللہ کی رحمت کا یقین ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مجلس میں انشاءاللہ ہم اللہ سے یقین رکھتے ہیں اللہ ہمیں قبول فرمائے، اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کسی مسجد میں یہ قرآن کی مجلس لگی ہوتی ہے، یہ قرآن سیکھنے سکھانے کی آپس میں گفتگو کی مجلس تو لگی ہوتی ہے، اللہ کا یتدارسونہم الا حفت علیہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. بخدا اس مسجد کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، یہ یقین آ جائے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، آسمان سے اللہ سکون کو نازل کرتے ہیں. اور پھر اللہ کیا کرے، جب اللہ کو ان کی ادا زیادہ پسند آتی ہے نا، غور کرتے ہیں قرآن میں، پھر ایک اور ڈگری ملتی ہے. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں. یہ بھی بیٹھا ہے، دیکھو وہ بھی بیٹھا ہے، وہ کتنے غور سے سن رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے. آج یہ بھی آیا تھا قرآن کی مجلس میں. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ میرا اور آپ کا ذکر کرے کہ فات بیٹھا ہے مجلس میں، علی بیٹھا ہے مجلس میں، نعمان بیٹھا ہے مجلس میں، عثمان بیٹھا ہے مجلس میں، اگر یہ ذکر ہو جائے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذکرہم اللہ، اللہ ذکر کرتے ہیں ان کا جو اس میں بیٹھتے ہیں. یہ قرآن ہے. ورحمہ، یہ ہے رحمت. ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنوں کو اللہ کی رحمت کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن کریم. تو قرآن کریم سے بہرحال ہمیں جڑنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد اس صورت میں جو ایک دو بہت اہم باتیں کی گئی ہیں وہ ایسے ایک مثال ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کی، یہ بھی سن لیں، پھر اس کے بعد ہم اگلی صورت کی طرف شفٹ ہوں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ میرے آپ کے ساتھ یہی چکر ہو رہا ہے. اصل یہ آیت کا ترجمہ نہیں کرتا، بس سمجھا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کسی کھیتی میں بیج ڈالے، بیج ڈالنے کے بعد وہ رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہو جائے، کونپلے نکلنے کے بعد بالکل کھیتی پک جائے، درخت پک جائے، باغ پک جائے، پھول لگ جائیں، پھل لگ جائیں، بالکل ایسے پک جائے. اور میں یہ کہوں کہ اب جو ہے نا انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤں گا، تو اللہ کہتے ہیں جب یہ موقع آتا ہے تو اللہ پاک پھل سمیت اس ساری زندگی کو اڑا دیتے ہیں. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، جب یہ اس پہنچ جاتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ٹھاٹھ آئے گی دنیا میں، جب بندہ یہ سوچتا ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، آسمان سے ہمارا فرشتہ آ جاتا ہے رات کے وقت، دن کے وقت، کہتے ہیں اور چلیں، یہ پھل تو نے نہیں کھانا، یہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، تو آخرت کے لیے آیا تھا تو دنیا میں اس کو استوار کرنے پڑ گیا، لہذا تمہیں نہیں ملے گی. فرمایا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم اس طرح اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے دنیا.
کہ جتنی بھی بن جائے، جب میں بالکل اس سٹیج پر پہنچتا ہوں کہ جس کے بچے اب ٹھیک ہو گیا، اللہ اسی وقت اس کو بڑا کر دیتے ہیں. یا مجھے لے جائیں گے، میں فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا، یا اللہ اس کو ویسے ہی برباد کر دیں گے. یہ دو، یہی ہمارا دنیا کا. لہذا دنیا میں ایسا موقع آنا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم کامل راحت کا احساس کر سکیں. جب ملنے ہی نہیں تو پھر چکر کیا ہے؟ اس غیب کو بھی مان لیں. ہم سارے اس غیب کو بھی مان لیں کہ دنیا میں وہ راحت جس کی تلاش میں 24 گھنٹے میں پھرتا ہوں کہ کاش وہ راحت مل جائے، یہ موقع دنیا میں نہیں آنا. اور جب امکان پیدا ہوگا اس وقت اللہ کیا کریں گے؟ مجھے لے جائیں گے، دنیا برباد کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ پھر آگے فرماتا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اس دنیا کی طرف نہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے ہدایت؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ للذین احسنوا، جو اس کو سمجھ کر یہ دارالسلام کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے، جو اس پر لبیک کہتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، الحسنہ، ان کو میں کیا کروں گا؟ ان کو جنت دوں گا. حسنہ سے مراد جنت ہے. اور اس کے ساتھ مزید کیا کروں گا؟ وزیادہ، اپنا دیدار بھی نصیب فرماؤں گا. اللہ اکبر. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت بھی دوں گا، دیدار بھی. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اللہ اکبر. اور پہلی نظر میں 40 برس تک آنکھ نہیں جھپک پائیں گے اللہ کے رسول. اللہ کے ایسے دیکھیں گے، اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے لوگوں کو. یہ جنت میں سب کچھ ملنے کے بعد جب وہ خوش ہوں گے نا، اللہ پھر پوچھیں کچھ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اب کیا چاہیے؟ جنت مل گئی ہے، اپنی حکومت، زندگی، مزہ جو مرضی کرو. کہیں گے ایک نعمت رہتی ہے، اللہ پاک اپنے حجابات جو ہیں ان کو الٹ دیں گے. جو ہی انسانوں کی نظر پڑے گی 40 برس تک آنکھ جھپک نہیں پائیں گے، گم ہو جائیں گے اللہ پاک کی دیدار میں. 40 برس. میری ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال. اس وقت جس زندگی میں قریب ہوں پچھلی ساری گزار لیں تو اتنا تک بس اللہ کو دیکھتے رہیں گے. یہ ہے، یہ نعمت ہے. الذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر مصیبتوں اور آفتوں کی ذلت اور سیاہی نہیں ملی جائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، ان کی دنیا میں اصل میں جتنی بھی کمائی تھی وہ سیئات کی کمائی تھی، برائیوں کو کمایا تھا. انہوں نے کوشش کی، کمایا ہے، لیکن کمایا کیا ہے؟ برائیوں کو کمایا ہے. جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلھا، ان کو برے کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ترحقہم ذلہ، ان کو نقاب پہنا جائیں گے ذلت کے. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں یہ دو زندگیاں. اب ہمیں اس میں چوائس ہے کہ ہم دونوں میں سے جس کو مرضی اختیار کر لیں. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے ایمان والی زندگی کو اختیار کی توفیق نصیب فرمائے. یہیں پر ایک موضوع جو ہے وہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ایک بات اس پر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ توحید جو ہے اس بات کا نام نہیں ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو کہ یہ اہل مکہ سے سوال کیا. توحید اللہ کو رازق ماننے کا نام نہیں ہے. توحید اللہ کو زندگی دینے والا ماننے کا نام نہیں ہے جو ہم سے مطالبہ ہے. توحید اللہ کو مردہ اور زندہ سے پیدا کرنے والا کا نام نہیں ہے. توحید نام ہے اصل میں اللہ کی ماننے کا. ایک ہے اللہ کو ماننا، یہ بھی توحید ہے، لیکن ہم سے اس کا مطالبہ نہیں ہے. یہ تو اہل مکہ بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہا گیا ان سے پوچھو ذرا، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ کون ہے تمہیں آسمانوں سے رزق عنایت کرتا ہے. اب من یملک السمع والابصار، بتاؤ کون ہے جو تمہاری سماعتوں اور بصارتوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت، ان سے یہ بھی پوچھو کون ہے جس نے نکالا زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو. اور من یدبر الامر، کون اس پوری کائنات کے نظام کو روزانہ کی بنیاد پر چلا رہا ہے. ابھی مکہ والے جواب دیں گے فسیقولون اللہ، اللہ ہے. یہ تو پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ایمان والے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ ماننے کے بعد اصل مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. مالک جب سب کچھ تو دے رہا ہے تو مرضی بھی تیری چلے گی نا، میری نہیں چلے گی. بس یہ ایمان ہے.
کہ اللہ کی ذات، میری ذات پر جب اللہ کی مرضی چلنا شروع ہو جائے تو یہ قلب میں بھی اس کا بات کا مطالبہ ہے، یہ ایمان ہے، ورنہ اللہ کو خالق مالک رازق ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، نہ اس کا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد سورہ جو ہے سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، نبی کی طاقت ویسی زیادہ ہوتی ہے، عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، اس کے پاس زیادہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ پاک نے خصوصی چیزیں عنایت کی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 60 برس کے قریب کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے رسول کی شخصیت پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گئے کہ آپ پر بہت جلد بڑھاپے کے، صحت مند آدمی آپ کو ہوتا ہے 50-60 سال میں وہ ڈولتا نہیں ہے، جو بہت صحت مند ہو، کیا مسئلہ ہے کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے اور آپ باقاعدہ بے احساس ہونے لگے کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال مجھ سے کیا جائے اور آپ سے کیا جائے کیا جواب ہوگا؟ یار 5 بیماریاں لگ گئی ہیں، بچی دا مسئلہ ہے، بیٹے دا مسئلہ ہے، کاروبار ٹھیک نہیں، یہی ہے نا، وہ بیٹے کی پریشانی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی ایسے مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ پریشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا فاطمہ کے گھر کا مسئلہ ہوا تھا، زینب کے گھر کا مسئلہ ہوا تھا، رقیہ ام کلثوم فوت ہوگی میرا مسئلہ ہوا تھا، ابراہیم چھوٹی عمر میں پیارا وہ چاند جیسا میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں فوت ہو گیا، آپ نہیں کہا۔ خدیجہ میری دنیا کی سب سے محبوب بیوی چلی گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ابو طالب چلے گئے، یہ ہو گیا، یہ جن چیزوں میں بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے ہود صورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے، پھر آپ نے ان کا نام بھی لیا، ما یتساءلون ہے، اذا الشمس کوورت ہے، والمرسلات ہے، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ، مجھے بوڑھا کرتی ہیں وہ نبی کہ جس کے بارے میں فرمایا نبی کو سمجھا انا اول من یفتح علیہ باب الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا انسانوں میں جس کے کھٹکانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول جب جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے نا تو جنت کے دروازے کا دربان پوچھے گا من، آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جواب دے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ محمد کے دروازہ بجانے سے پہلے اس کو کھولا نہ جائے۔ یہ آپ کی عصمت ہے۔ وہ شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے مرسلات نے بوڑھا کر، ہود نے خصوصاً شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے، مرسلات نے، اما یتساءلون نے۔ کیوں؟ اس میں اصل میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن سن کے میری بس ہو گئی۔ مجھے بھی ہوتا ہے۔ بس یہ ہے ایمان اور عدم ایمان، سمجھ گئے آپ؟ ایمان کیا ہے اور ایمان کیا نہیں ہے، یہ اصل میں کسوٹی ہے کہ اگر تو مجھے اللہ کے عذاب جو ہیں، اللہ کے کوڑے برسنے کی تاریخ جو ہے، امتوں کو برباد کر دینے کے جو قصے ہیں، اگر وہ مجھ پر اثر انداز ہو کے میرے جسم کو کھائے جا رہے ہیں، میری طبیعت کو جو ہے وہ کمزور سے کمزور کیے جا رہے ہیں، تو پھر ایمان موجود ہے۔ اور اگر میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، اس پر اور تکڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر سمجھو کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے۔ ہود کا مسئلہ کیا ہے؟ سورہ ہود میں اصل میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی ساری تاریخ بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی قوموں کو عذاب دیا ہے اس صورت میں ان کے عذابوں سمیت سب کا تذکرہ ہوا ہے اور تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس قدر تفصیل سے شاید ہی کسی قرآن کریم کی صورت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ساری قوموں کو بیان کیا اور اس کو ایک خاص ویلیو کیا۔ نوح علیہ السلام کا یہاں تفصیل سے بیان ہوا، ہود علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ساری قوموں کا تذکرہ ہوا۔ اس سے اللہ کے رسول اس صورت کو پڑھتے بھی تھے بکثرت، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول پر یہ طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں بہت سی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات جس کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، صرف اس کو ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اے دنیا میں اپنے رزق میں پریشان لوگوں، رزق تو میرے ذمہ ہے۔ اصل میں یہ رزق میں کیوں کرتا ہوں اس بات کو؟ میری پریشانی یہی ہے
انسان کی دو ہی پریشانی ہوتی ہیں، آخرت ہوتی ہے اور دنیا ہوتی ہے. دنیا کی پریشانی پیسہ ہے، پیسہ اور اس سے حاصل ہونے والے. یہ پیسہ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لوگوں کے پاس ہونا بھی اچھے حالات ہونے چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی فوت ہو تو وہ اپنے گھر والوں کو فقیر کر کے نہ مرے، وہ اچھی حالت میں ہو تو مرے، ان کو مال دے کے جائے. اس لیے آپ نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کو صدقہ نہیں کر سکتا. کرنا بھی ہے تو 1/3 سے کرے، 1/3 سے کرے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، باقی دے کے جائے. کیونکہ آپ اس کے جانے کے اس کے بچے بھیک مانگے لوگوں سے. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں. وہ لوگ کون تھے کہ جن کو اس بات کا یقین آ گیا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے، ان کو پتا تھا رزق اللہ کے پاس ہے. وہ رزق اللہ سے لیتے تھے. رزق لیتے تھے کس سے؟ اللہ سے. میں رزق کس سے لیتا ہوں؟ اپنی دکان، اپنی صلاحیت اور اپنی کوشش، اپنی جاب اور اپنی نوکری سے. میں سب جاب چھوٹنے سے پریشان کیوں ہوتا ہوں نا. اور بعض دفعہ میں دین کو کمپرومائز کر کے جاب کرتا ہوں نا. کاروبار کو کاروبار میں دین کو کمپرومائز کر کے کاروبار کرتا ہوں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں مجھے رزق یہ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں، یہ تو میں نے تمہارے لیے راستہ بنا رکھا ہے، رزق تو میں دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے، آپ خصوصاً یہ تاجروں کو پتا ہوگا کہ بعض دفعہ وہی دکان جو آپ کی ہوتی ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں ہفتوں آپ کو 10 روپے نہیں ملتے. اور بعض دفعہ آتا ہے کہ ایک دن میں اللہ پاک 6 مہینے کا رزق دے دیتے. تو رزق کون دیتا ہے؟ رزق محنت پر نہیں ملتا، صلاحیت پر نہیں ملتا اور لوگوں کی کوشش پر نہیں ملتا. ورنہ کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ مزدوروں کو زیادہ ملنا چاہیے. سب سے زیادہ محنت تو وہ کرتے ہیں نا. تو رزق صرف اللہ کی تقسیم ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، وہاں اس موضوع کو بہت کھولا گیا ہے. تو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى، تم صرف نہیں، اس کائنات میں جو بھی زندہ ہے، جو بھی دابہ ہے، جس کے اندر زندگی موجود ہے، جو 4 پاؤں پہ چل رہا ہے، جس کے اندر جان موجود ہے، اوپر ان سارے فرمایا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے. ذمے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَهَا، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے رہنے کی جگہ کیا ہے، تمہارے سمیٹنے کی جگہ کیا ہے. یعنی اللہ یہ پتہ دنیا میں کیسے رہ رہے ہو، تمہیں سمیٹنا کیا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، واضح ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کوئی ایسا پلان ہے کہ اچھا اللہ تب بتائیں گے، نہیں، اللہ نے سب کچھ لکھ چھوڑا ہے، واضح لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس کس نے کیا کرنا ہے. تو بھائی اس لیے اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کریں. لہذا یہ رزق کی بنیاد پر جو ہم اپنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے چھوڑنے کی عادت ڈالیں. اذان کے بعد دکان میں نہ بیٹھے، اذان کے بعد گاہک آ جائے تو اس پر توجہ بھی نہ کرے، تھوک دیں اس کو. وہ شیطان کا بھائی آیا آپ کے پاس جو آپ کو آپ کی اصل فیکٹری سے روک کر دوسری فیکٹری میں بھیج رہا ہے. رزق تو اللہ پاک دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے مجھے خود سنایا اپنا واقعہ. ان کی یہاں ریلوے روڈ پہ دکان تھی. وہ کہنے لگے کہ غالباً عصر یا ظہر کی نماز کا وقت تھا، آج سے کوئی 15 20 25 سال پہلے کی بات ہے. تو ان کی دکان پر گاہک آیا ایک. تو اس نے کہا بھائی صاحب مال چاہیے تو لینا 1 لاکھ روپے کا مال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی اذان ہو چکی ہے، اب تو نہیں ملے گا. سامنے بالکل مسجد ہے، مبارک مسجد. انہیں کہا مال نہیں ملے گا. اس نے کہا بھائی صاحب ابھی چاہیے. انہیں کہا نماز کے بعد ملے گا. اس نے کہا بھائی صاحب اس سارے دن میں آپ کے پاس 1 لاکھ کا گاہک نہیں آیا، آپ اسے موڑ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن مال نماز کے بعد ملے گا. بھائی صاحب اس کو جھٹک کر چلے گئے. انہوں نے خود کہا وہ 1 لاکھ کا بھیجا تھا، رات تک اللہ نے، عصر کے بعد کا وقت ہوگا، شام تک اللہ نے مجھے 2 لاکھ دے دیا. یہ اللہ آزماتے ہیں مجھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو نمازوں کو دکانوں کو بند کرتے ہیں، جنہوں نے اسے سودا لینا ہوتا ہے، وہ ساز والی دکان پہ چلے جاتے ہیں. وہ باہر کھڑے رہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو دکان لگ رہا ہے. رزق اللہ کے پاس ہے بھائی، اللہ کے پاس. اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ایماندار ہو جاؤ تو تمہیں اس طرح دیتا ہوں جس طرح پرندوں کو دیتا ہوں. صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات کو پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ سے آتے ہیں. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ حل ہو جانا چاہیے کہ ہمارے رزق کا مسئلہ کیا ہے، اور وہ اللہ دیتے ہیں، اور اس کے سارے ذرائع آسمانوں میں ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر اس پوری تاریخ کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ یہاں بیان کیا گیا. نوح علیہ السلام کا کشتی بنائے، کشتی بنانے کے بعد پھر ان کا مذاق ہوتا تھا. پھر پانی آ گیا، تندور سے پانی آیا. ہر اس جگہ سے جہاں سے
پانی آنے کا نہیں امکان تھا، پانی آیا. پورا ورلڈ وائڈ یہ طوفان تھا، پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں اللہ نے چھوڑا تھا. یہ مشرکوں پر اللہ کا پہلا عذاب آیا تھا. مشرک اصل میں ہمیشہ اللہ رب کے غصے کو بھڑکاتا ہے. یہ مشرک کا پہلا عذاب آیا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور اللہ پاک نے وہ بھی بیان کیا، اللہ اکبر، یہ بھی بیان کیا اس میں کہ موسیٰ نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا آپ کے اہل کو بچا لیں گے. نوح علیہ السلام سمجھ نہ پائے کہ اہل کون ہوتا ہے. اصل میں ایمان کے بعد اہل صرف صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر والد کافر ہو، بیٹا مسلمان ہو جائے تو اس کو والد کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. یہ شریعت کا اصول ہے. بیٹا مسلمان ہو، والد کافر ہے، کچھ نہیں ملے گا. اس طرح اگر بیٹا کافر ہے، والد مسلمان ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، والد کو کچھ نہیں ملتا. مسلمان کافر کا وارث ہوتا، کافر مسلمان کا وارث ہوتا. تو اب تعلق پیچھے کیا رہا ہے؟ ایمان. سمجھ آئیے، ایمان کے بعد سارے رشتے بدل جاتے ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو اس کو کہا کہ میرے بیٹے میری کشتی میں آ جا. تو اس نے کہا پریشان نہ ہو. ونادى نوح ابنہ وكان في معاذ يا بني اركب معنا، میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا آج. ولا تكن مع الكافرين، کافروں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا قال سآوی، میں پتہ کیا کروں گا، میں آوی کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، میں پہاڑ کو ٹھکانہ بنا لوں گا، وہاں تو سیلاب ہی نہ پہنچ پائے گا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی بھی چیز بچا نہیں پائے گی. تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کیا فیصلہ فرمایا ہے. ابھی یہ گفتگو جاری تھی. وحال بینہم الموج، نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی، وہ ڈوب گیا. نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، فوراً ہی وہ پدرانہ شفقت جو ہے وہ غالب آئی اور اللہ رب العزت کو فوراً کہا اے میرے مالک انہ من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اچھے عمل نہیں تھے. آگے بس خبر فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، نوح علیہ السلام کو روکا بھی اور مارجن بھی دیا. فلا تسلنی، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو جس کا علم پورا نہیں ہوتا آپ کو. یہ مارجن دے دیا کہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اہل کی تعریف بدل جاتی ہے ایمان کے بعد. فلا تسلنی، آگے فرمایا ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اگر ایسا دوبارہ ہوا تو ان تکون من الجاہلین، نو تم جاہلوں میں شمار ہو جاؤ گے. مشرک کا سفارشی یہ ہے شرک. مشرک کا سفارشی نبی بھی ہو تو نبی کو دھمکی دے دینا چاہیے، مشرک کو نہیں چھوڑا جاتا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، مشرک باپ ہے وما، اس کو لیے دعا نہیں کی جا سکتی. اللہ کے دشمن کے لیے کوئی دعا نہیں. اللہ کا دشمن دنیا میں صرف ایک ہے جو مشرک ہے اور کافر ہے، باقی سارے اللہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ اگر پھر انہوں نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی، میں پناہ میں آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا. اگر اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو پھر میں گھاٹوں میں پڑنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. وہ فوراً پلٹے واپس. اس کے بعد عاد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ساری اقوام کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ قرآن میں آتے رہتے ہیں قصے. یہ ذرا خصوصی تھا کیونکہ یہ ایک مکالمہ ہے، اس کو ہم نے بنا دیا. پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر مدین پر یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے فرعون کا پورا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے. فرعون کیا کرے گا قیامت کے دن، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. وہ اب گمراہ ٹیلے جو اللہ کے عذاب میں شامل ہونے والا گروہ ہے اس کی قیادت کر رہا ہوگا، اللہ کے دشمنوں کی قیادت کر رہا ہوگا فرعون. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اکبر وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن سارے اہل ایمان کی قیادت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ کی عنایت ہے. لواء الحمد ہے کہ مسلمان جتنے ہوں گے ان کی قیادت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے رسول کے پاس. اللہ، ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں عزت کیا دی گئی ہے دنیا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں داخل ہوں گا تو پھر انبیاء داخل ہوں گے، اس کے بعد باقیوں کی باری آئے گی. جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو پائے گی کسی امت کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ جنت میں داخل ہو. اللہ پاک ہمیں اس توفیق سے. اس کو پھر آخر میں اس پوری صورت کو سمرائز کیا گیا، اور وہ کیا ہے
کہ اصل میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ سعادت مند لوگ ہیں، کچھ اصل میں بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو دنیا میں بدبختی کی زندگی گزارتے رہے ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں چیخ و چنگھاڑ ہوگی جہنم کی اور عجیب بربادی کا منظر ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ بدبخت تب تک جہنم میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان ربک فعال لما یرید، تیرے رب کی یہ طاقتیں ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسرا گروہ کیا ہے، واما الذین سعدوا، کہ جن کو دنیا میں خوش نصیبی مل گئی، اور خوش نصیبی کیا ہے، ایمان، جس کو خود ہود بوڑھا کرے، جس کو سورہ ہود بوڑھا کرے، جو تو توجہ کرے اس پورے بربادی کی، اس پوری تاریخ پر غور و فکر کرے۔ واما الذین سعدوا، اور جو سعادت مند ہیں، ففی الجنہ، وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہے، الا ما شاء، ہاں اگر اللہ چاہے تو، عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی عنایت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا اس بارے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا یہ جتنی بھی دنیا کی زندگی کا مسئلہ ہے نا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ جتنے معاملہ تم دیکھ رہے ہو اس کی انتہا اللہ پر جا کے ہونی ہے، اللہ نے شروع کیا، اللہ ہی اس کو سمیٹیں گے۔ اور تمہیں کیا چاہیے، فَاعْبُدْهُ، اے پیارے حبیب آپ کیا کیجیے، اور ہمیں اس کے فَاعْبُدْهُ، آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا کیجیے۔ اور باقی آپ کو چاہیے کیا، طاقت چاہیے نا، تو طاقت کا بھی ایک سرچشمہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پر اعتماد کیجیے، ساری طاقتیں مل جائیں گے۔ اور باقی یہ یاد رکھیے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ان لوگوں سے کبھی غافل نہیں ہے جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عمل کو پوری طرح دیکھا جا رہا ہے کہ میں سعادت مند لوگوں میں شامل ہوں یا میں شقاوت پسند بد نصیبوں میں شامل ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پوری عاجزی سے، اللہ ہمیں سعادت مندوں میں رکھنا، ہم تیرے عذاب کو سہ نہیں سکتے، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے، تیری عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم تجھی کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔